السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست میں ماہ رمضان کے اخیر میں کی جانے والی ایک عبادت کا تذکرہ، یعنی صدقۃ الفطر یا فطرہ سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ فطر کا لفظ افطار سے بنا ہے۔ صدقہ فطر کو اس لیے صدقۃ الفطر کہا جاتا ہے کہ وہ رمضان کے روزے پورا ہونے کے بعد دیا جاتا ہے، اور جو چیز زکوٰۃ فطر میں دی جاتی ہے اسے فطرہ کہتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ صدقۃ الفطر کو زکوٰۃ الفطر بھی کہا جاتا ہے۔ فطرہ کی فرضیت۔ صدقہ فطر کی فرضیت ہجرت کے دوسرے سال رمضان 2 ہجری کے آخری ایام میں عید سے 2 روز قبل ہوئی ہے۔ فرضیت کی حکمت۔ صدقہ فطر کی فرضیت کی حکمت کم از کم 2 چیزوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، روزہ دار کو اس کے ذریعے لغویات اور شہوانی باتوں اور دیگر آلائشوں سے پاکیزگی حاصل ہو۔ نمبر 2، مسکینوں کو عید کے دن اتنا کھانا میسر ہو کہ وہ دست سوال پھیلانے اور احتیاج کی ذلت سے بے نیاز ہو جائے۔ صدقہ فطر دینے سے روزہ کی تکمیل پر اللہ کا شکر بھی ادا ہوتا ہے۔ صدقہ فطر بدن کی زکوٰۃ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے 1 سال سے بچا کے رکھا ہے یا باقی رکھا ہے، تزکیہ نفس کی تکمیل کے لیے ماہ رمضان کے اخیر میں مقرر کیا گیا ہے، چونکہ طاعات بجا لانے اور محرمات یعنی منع کردہ چیزوں کے چھوڑ دینے سے تزکیہ و صفائی ہوتی ہے، اور مال خرچ کرنے سے بھی نفس پاک ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ صدقہ فطر کس پر فرض ہے؟ صدقہ فطر کی فرضیت کے لیے مالک نصاب کا ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ بدنی صدقہ ہے، مالی صدقہ نہیں ہے، اور مالی صدقہ زکوٰۃ پر نصاب کی شرط ہے۔ صدقہ فطر ہر مسلمان پہ فرض ہے جس کے پاس عید کے دن اور اس کی رات اپنے اور اپنے اہل و عیال کی خوراک اور بنیادی ضروریات سے زائد ہو۔ فطرہ ہر اس شخص پر فرض ہے جس کے پاس بنیادی ضرورت سے کچھ بچا ہوا ہو۔ اگر کسی کے پاس کچھ نہیں ہے اس پر یہ فرض ہی نہیں ہے۔ فطرہ شخص پر فرض ہے، مال پہ فرض نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو ہر مسلمان پہ فرض قرار دیا ہے، خواہ غلام ہو یا آزاد، مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، امیر ہو یا غریب۔ یہاں تک کہ اگر کسی کو بسہولت قرض مل سکتا ہو، قرض کسی کو مل سکتا ہو تو اس کے لیے قرض لے کر بھی صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہے۔ امیر و مالدار کی طرف سے ادائیگی کی صورت میں ان کا تزکیہ ہوگا، اور روزے کی لغو و رفث سے صفائی ستھرائی اور پاکی ہوگی، اور فقیر کے لیے تزکیہ و صفائی کے ساتھ ساتھ ان کے دیے ہوئے مال سے زیادہ لوٹانے کا ذریعہ بھی ہوگا۔ قرآن مجید میں متقیوں کی شان بیان کی گئی ہے کہ وہ خوشحالی و بدحالی دونوں حالتوں میں مال خرچ کرتے ہیں۔ اس لیے خوش دلی سے صدقہ فطر نکال کر اپنے روزے کو پاک کیجیے، اور غریبوں کے دکھ درد میں شریک ہو کر عید کے دن انہیں دست سوال دراز کرنے سے بچا لیجیے۔ صدقہ فطر کی مقدار واجبہ۔ صدقہ فطر میں واجب مقدار ہر شخص کی طرف سے عام خوراک 1 صاع ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کا 1 صاع یا جو کا 1 صاع صدقہ فطر ہر غلام و آزاد، مرد و عورت، چھوٹے بڑے پر فرض کیا ہے۔
اور حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بطور صدقہ فطر 1 سا غلہ یا 1 سا کھجور یا 1 سا جو یا 1 سا کشمش یا 1 سا پنیر نکالا کرتے تھے۔ گیہوں سے صدقہ فطر کے بارے میں کوئی حکم اور ارشاد نبوی سند صحیح کے ساتھ اور روایت معتبرہ سے منقول نہیں ہے، اس لیے گیہوں سے بھی 1 ہی سا صدقہ فطر نکالا جائے گا۔ گیہوں سے نصف سا نکالنے کی بنیاد حضرت امیر معاویہ اور دیگر چند صحابہ کرام کا محض فتویٰ و عمل ہے۔ حدیث نبوی کی موجودگی میں ان کی رائے پہ عمل کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ رائے اور اجتہاد مشروع ضرور ہے مگر نص کی موجودگی میں ساقط الاعتبار ہے۔ جبکہ ان حضرات نے یہ فتویٰ صرف اس وجہ سے دیا تھا کہ ان دنوں گیہوں اور جو کی قیمتوں کے درمیان اتنا زیادہ فرق تھا کہ نصف سا گیہوں کی قیمت 1 سا جو کی قیمت کے برابر تھی، اور موجودہ زمانے میں دونوں کی قیمت تقریباً برابر ہے، تو اب گیہوں سے نصف سا دینے کا مسلک اختیار کرنے کی گنجائش کیوں کر رہ گئی ہے؟ جبکہ خود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان کی رائے سے اتفاق بھی نہیں کیا تھا، اس لیے نصف سا گیہوں نکالنے سے صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا۔ البتہ موجودہ دور میں دیگر قیمتی اشیاء خوردنی، کھجور، کشمش، پنیر، منقع وغیرہ سے آدھا سا اگر کوئی نکالنا چاہے تو حضرت امیر معاویہ کے فتوے کے مطابق وہ نکالا جا سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اگر کسی کے پاس 1 سا نکالنے کی صلاحیت نہ ہو تو وہ جتنا نکال سکتا ہو اتنا ہی نکال دے۔ اگر کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس پر سے صدقہ فطر کی فرضیت ساقط ہو جائے گی۔ سا کیا ہے؟ سا ماپنے کا ایک پیمانہ ہے۔ سا 2 طرح کے ہیں، ایک حجازی، دوسرا عراقی۔ حجازی سا کا وزن ہمارے یہاں کے حساب سے تقریباً 3.25 سیر 2 کلو 600 گرام، اور عراقی سا کا وزن تقریباً 4 کلو ہے۔ چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی سا کی مقدار متعین فرمائی ہے، اس لیے وہی سا قابل اعتبار ہوگا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مستعمل تھا، اور وہ حجازی سا ہے۔ اس لیے بلا تفریق و امتیاز ہر جنس سے پورا 1 سا حجازی ہی زکوٰۃ الفطر میں نکالا جائے گا۔ سا کیوں مقرر ہوا؟ 1 سا کی مقدار اس لیے مقرر ہوئی کہ اس سے ایک گھر کے لوگوں کی شکم سیری ہو سکتی ہے، اور اتنی مقدار میں خرچ کرنا بالعموم انسان کے لیے تکلیف دہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ صدقہ فطر میں کون کون سی چیزیں دی جائیں گی؟ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم لوگ زمانے رسالت میں کھانے کی چیزیں مثلاً کھجور، کشمش، پنیر، جو میں سے 1 سا نکالا کرتے تھے۔ اس زمانے میں چیزیں عام خوراک اور غذا کی حیثیت رکھتی تھی، لہذا موجودہ دور میں جس علاقے کی جو عام خوراک و غذا ہو اسی میں سے 1 سا نکالا جائے گا۔ ہر ایک کے لیے صرف گیہوں سے نکالنا صحیح نہیں ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بقول سب سے قیمتی چیز سے فطرہ نکالنا افضل ہے، اور احتیاط بھی اسی میں ہے کہ عمدہ غذا ہی سے فطرہ نکالا جائے۔ اس وقت سب سے ارزاں اور سستا گیہوں ہی ہے، اس سے بھی نکالا جا سکتا ہے، لیکن صرف اسی سے نکالنے کو لازم پکڑنا کسی بھی اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ اگر عام خوراک چاول ہے تو چاول سے نکالنا بہتر ہے۔ آدھا گیہوں اور آدھا سا سے صدقۃ الفطر نکالنا تکلف سے خالی نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی صحابی سے 2 غلوں کو ملا کر فطرہ نکالنا ثابت نہیں ہے۔ صدقہ فطر میں قیمت کا نکالنا۔ صدقہ فطر میں غلہ کی قیمت نکالنے کا ثبوت حدیث رسول سے نہیں ملتا، اس لیے ائمہ ثلاثہ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کے نزدیک قیمت ادا کرنے سے فطرہ ادا نہ ہوگا، اس لیے فطرہ میں غلہ نکالنا ہی افضل ہے، چونکہ یہی منصوص ہے اور اسی میں سنت کی موافقت پائی جاتی ہے۔ البتہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ
قیمت نکالنے کو جائز بتلاتے ہیں۔ فقیر کے حق میں نقدی دینا زیادہ بہتر ہو تو نقدی دینا بھی جائز ہے، کیونکہ اس سے دیگر ضروریات زندگی کی بھی تکمیل ہو سکتی ہے، لیکن راشن بھاؤ کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ مارکیٹ کی عام قیمت کا اعتبار ہوگا، کیونکہ راشن بھاؤ سے قیمت نکالنے میں فقیروں کا نقصان ہے۔ اس لیے کہ اتنی قیمت میں عام مارکیٹ سے ایک سا گیہوں نہیں مل سکتا ہے، حالانکہ غریب کے فائدے ہی کے لیے قیمت متعین کی گئی ہے۔ اس لیے کوئی عمدہ غذا سے ہی پورا سا یا اس کی قیمت فطرہ میں دیا جائے، تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق فقیر عید کے دن دستے سوال دراز کرنے سے بے نیاز ہو کر مسلمانوں کی عید کی خوشی میں شریک ہو سکے۔ لہذا جو جس کوالٹی کا خوراک استعمال کرتا ہے انہیں اسی کوالٹی سے ایک سا یعنی 2 کلو 5 یا 600 گرام یا اس کی قیمت ادا کرنا ضروری ہے۔ چونکہ کوالٹی مختلف ہوتی ہے اس لیے فطرہ کی رقم بھی مختلف ہوگی، لہذا اس کی قیمت یا اس کی رقم متعین نہیں کرنی چاہیے۔ بس یہ بات یاد رکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نقدی روپیے پیسے دینار و درہم کی شکل میں پائے جاتے تھے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر میں ایک سا غلہ نکالنے کا حکم دیا تھا۔ غلہ یا قیمت دینے کا اختیار نہیں دیا، اس لیے صدقہ فطر میں غلہ ہی نکالا جائے گا، اور میں یہی کہتا ہوں کہ غلہ ہی نکالنا چاہیے، قیمت نکالنے سے صدقۃ الفطر ادا نہیں ہوگا، اسے خاص خیال رکھا جائے۔ صدقہ فطر کب ادا کرنا چاہیے؟ عید کے دن بعد نماز فجر عیدگاہ جانے سے قبل صدقہ فطر کا ادا کرنا ضروری ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید سے پہلے فطرہ ادا کرنے کا حکم دیا تھا۔ نماز عید کے بعد ادا کیا جانے والا فطرہ ادا نہ ہوگا، کیونکہ بقول حضرت عبداللہ ابن عباس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے صدقہ فطر نماز عید کے پہلے ادا کیا وہ تو مقبول ہوگا، اور جس نے نماز عید کے بعد ادا کیا وہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہوگا۔ عید سے 1-2 روز قبل بھی فطرہ نکالا جا سکتا ہے، کیونکہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے 1-2 روز قبل بھی نکال دیا کرتے تھے۔ صدقہ فطر اجتماعی نکالنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اصحاب رسول اللہ سے انفرادی طور پر صدقۃ الفطر نکالنے کا ثبوت نہیں ملتا ہے، اس لیے فطرہ بیت المال میں جمع کر کے غربا میں تقسیم کی جانی چاہیے۔ عیدگاہ یا مسجد میں نماز عید سے قبل صدقہ فطر کی رقم وصول کرنا صحیح نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، صدقۃ الفطر در حقیقت یہ فوری ریلیف ہے، اس لحاظ سے عید سے پہلے اسے ادا کر دینا چاہیے۔ صدقۃ الفطر کن کو دیا جائے؟ صدقہ فطر کے مصارف وہی ہیں جو زکوٰۃ لینے کے مستحق ہیں، البتہ غربا مساکین کو دینا افضل ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے لفظ فقیر کی صراحت کی ہے۔ فطرہ اصولاً اسی مقام پر تقسیم کیا جانا چاہیے جہاں وہ واجب ہوا ہے، یعنی وہ مقام جہاں فطرہ دینے والا موجود ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صدقہ فطر عید کی مناسبت سے فوری امداد اور فوری ریلیف ہے، اس لیے اس کے اولین مستحقین و حقدار پڑوسی اور مقامی لوگ ہیں، الا کہ اس مقام پر فقراء مساکین موجود ہی نہ ہو۔ ایسی صورت میں قریبی مقام کو منتقل کر دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ مقامی فقراء اور قریبی مساکین ہی قابل ترجیح ہے۔ صدقۃ الفطر سے متعلق یہ بات یاد رکھے کہ یہ مال پر فرض نہیں ہے، بلکہ انسان کے جسم و جان پر فرض ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو بچہ عید کی نماز سے پہلے پیدا ہو جاتا ہے اس پر بھی زکوٰۃ فطر یا صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے، اور اگر کوئی انسان عید سے پہلے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو اس پر سے صدقۃ الفطر کی فرضیت بھی ساقط ہو جاتی ہے۔ ویسے شام کو چاند نکلنے کے بعد ہلال عید کا چاند نکلنے کے بعد یہ عبادت اس پر فرض ہوتی ہے، اور عید کے پہلے تک اس کا ادا کرنا لازم و ضروری ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان عید کے بعد ادا کرے گا تو وہ ادا نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر اس پریشانی کے دور میں جہاں غربا مساکین نہ مل سکے
اور پہنچانے میں دقت ہو تو بعض علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ صدقۃ الفطر کا غلہ نکال کے رکھ دیا جائے۔ اگر وہ عید سے پہلے پہلے آدمی پہنچ گیا یا پہنچا سکے تو الحمدللہ، اور اگر اس مہاماری کے دور میں اور اس پریشانی کے دور میں اگر کوئی آدمی پہنچا نہیں پاتا یا کوئی آدمی لینے کے لیے آ نہیں پاتا تو اس کا نکالا ہوا جو الگ سے رکھا ہوا ہے وہ عید کے بعد میں اسے دیا جا سکتا ہے، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ عید کی نماز سے پہلے اسے نکال دیا جائے اور عید کی نماز سے پہلے مستحقین تک پہنچا دیا جائے۔ یہ صدقۃ الفطر در حقیقت روزوں کی صفائی ہے اور مسکین کے کھانا کھلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک اہتمام اور انتظام ہے۔ خوش دلی سے نکالیے، جس طرح آپ اپنی خوشی چاہتے ہیں اسی طرح غربا مساکین کو بھی عید کی خوشی میسر کرائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توفیق مرحمت فرمائے اور شرف قبولیت بخشے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔